السلام علیکم، ایڈوکیٹ کرتلن میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. الیکشن کی ٹرانسمیشن لے کر سندھ بار کونسل 2026-2030 کے الیکشن ہو رہے ہیں. میرے ساتھ وکالت کا ایک بہت بڑا نام، ساتھ ساتھ میمن میں بھی ایک بہت بڑا نام، یعنی سوشل ورکر کا ایک بہت بڑا نام، ایڈوکیٹ ندیم میمن، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود ہیں. اور آپ کی خدمات کیا ہیں؟ آپ الیکشن میں کیا سوچ کر آ رہے ہیں؟ سندھ بار کونسل کا الیکشن ہے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی سے آ رہے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. یعنی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. سر یہ بتائیں کہ ویسے تو میمن نام آپ کے آگے لگا ہے، یعنی سوشل ورکر آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو کیا ویلفیئر آف وکلا کے آپ کا مین ایجنڈا ہے، یا کچھ ٹرانسپیرنسی لانا چاہ رہے ہیں، یا اکاؤنٹس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں؟ اکاؤنٹس میں کیا لوپ ہولز دیکھ رہے ہیں جو آپ نے سندھ بار کونسل کے الیکشن میں آنے کا فیصلہ کیا؟ یعنی ایکچولی کیا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ سندھ بار کے الیکشنز ہوتے ہیں، جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ آ کر لوگوں کو کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے. لیکن پچھلے 5 ٹینیور جو میں نے دیکھے اپنی لائف میں، تو جو لوگ باتیں کر کے جاتے ہیں ان کو الیکشن کے بعد ڈھونڈنا پڑتا ہے ہمیں. وہ گم ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ خلائی مخلوق تھے، آئے اپنا کام کیا اور پھر خلا میں چلے گئے. تو میں اس خلا کو بیسیکلی فل کرنے کے لیے آ رہا ہوں کہ جو لوگ خلائی مخلوق کے طور پر آتے تھے، چلے جاتے تھے، تو میں یہ سوچ کر آ رہا ہوں کہ میں یہاں پر گراس روٹر آدمی ہوں. میری جو ہے وہ ابتدا یہاں سے ہوئی ہے. لوگ مجھے جانتے ہیں، لوگ مجھے پہچانتے ہیں، لوگوں کے سامنے میرا کیریکٹر ہے، اور میں نے کہیں جانا نہیں ہے. سٹی کورٹ ہائی کورٹ کی پریکٹس ہے میری، اس کے علاوہ کہیں جانا نہیں ہے. تو میں انشاءاللہ وہ خلا فل کروں گا، اپنے دوستوں کے ساتھ رہوں گا. مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے دوستوں کے مسائل کیا ہیں، پرابلمز کیا ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو میرے دوست مجھے جانتے ہیں اور جو مجھے میرا ووٹر ووٹ دے گا، اس کو شرمندگی نہیں ہوگی کہ اس نے مجھے ووٹ کیوں دیا. میں پانی بھی اپنے پیسوں کا پیوں گا. آپ جانتی ہیں کہ میں کئی اداروں میں رہا، جنرل سیکرٹری رہا، پریزیڈنٹ رہا، مختلف اداروں میں. تو جن اداروں میں بھی رہا، پانی اپنے پیسوں کا پیا، میں نے چائے اپنے پیسوں کی پی، آیا گیا اپنے پیسوں کا. تو وہ تمام روایت کو جو ہے وہ کنٹینیو کروں گا میں. اور انشاءاللہ نہ میں ٹی اے ڈی اے لوں گا، نہ کوئی وہاں کے پانی پیوں گا، نہ جو ہے وہ چائے پیوں گا. ایون دو کہ وہ جو لوگ وہاں آنے کے بعد اپنا ووٹ بیچتے ہیں معذرت کے ساتھ، ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہم کوئی اچھا کام کریں گے. ینگ لائرز کے لیے اسٹیپن میرے ذہن میں ہے کہ اسٹیپن ہونا چاہیے. میرے ذہن میں ہے کہ میرا وکیل اگر بیمار ہو جائے تو اس کو جو ہے ہاسپٹل جائے تو اس کو جو ہے پریشانی نہ ہو کہ 25,000 روپے جمع کرانے، 50,000 روپے جمع کرانے، 1,00,000 روپے جمع کرانے. ہمارا اپنا ہاسپٹل ہو جہاں وہ جائے تو سب سے پہلے اس کا علاج ہو. سر آپ نے ہاسپٹل کی جو بات کی، اس میں سندھ بار کونسل کو ایک بہت بڑی فنڈنگ ہوئی تھی، پھر کوئی انشورنس کارڈ ملا، کوئی ایسی چیزیں ہوئیں، تو وہ کیا تھا؟ کیا اس قسم کی چیزیں بھی پروموٹ کرتی ہیں، یا اس نے دل برداشتہ کیا ایک وکیل کو؟ دیکھیں، وہ ساری حقیقت سب کو پتہ ہے کہ وہ 12 کروڑ روپے جو ہے وہ عام وکیلوں کے لیے آئے تھے، اور وہ عام وکیلوں پہ خرچ ہونے تھے. 2-2 لاکھ روپے کی اس کی لمٹ تھی. کارڈز تو بن گئے، لوگ خوش بھی ہو گئے، لیکن اس کا فروٹ جو ہے وہ عام وکیل تک نہیں پہنچ پایا. چند لوگوں نے سنا یہ ہے کہ اس کو یوٹیلائز کیا، چند لوگوں نے کک بیکس لی اس کے اندر. وہ سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے، اور آفٹر آل پتہ یہ چلا کہ جس کمپنی سے معاہدہ کیا گیا تھا وہ کمپنی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تھی. تو مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے، لیکن ایک آدمی ایک پریولیج انجوائے کرے، سندھ بار کونسل کا ممبر، وہ بھی اگر یہ حرکت کرے گا وکیلوں کے لیے، تو عام وکیل کیسے ٹرسٹ کرے گا دوسرے وکیلوں پہ؟ تو یہ جو ہو گیا یہ پاسٹ تھا. ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نئی تبدیلی ہو، ان تمام چیزوں کا جو نقصان ہے وہ کسی طرح فلفل کیا جا سکے. سر آپ کی جرنی ایڈوکیسی میں تو ہے ہی، لیکن اس سے پہلے کورٹ کو آپ نے کس طرح دیکھا؟ آپ کی شروعات کہاں سے تھی؟ مطلب مجھے لگتا ہے کہ آپ سسٹم میں بہت پہلے سے موجود ہیں، آپ وکیل نہیں تھے، اس سے پہلے کیا تھے؟ کیا کورٹ کا ماحول پہلے سے جانتے تھے آپ؟ میں 1989 میں کورٹ میں امپلائی تھا. 1989 میں آیا میں.
1989 میں آنے کے بعد 2005 تک میں امپلائمنٹ میں رہا. ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہی جو ہے ریڈر تھا میں, ڈسٹرکٹ ایسٹ میں. دیئر آفٹر جو ہے میں نے ریزائن کر دیا ود آؤٹ گیٹنگ اینی بینیفٹس. اس وقت مجھے کہا گیا کہ آپ جو ہے میڈیکل ریٹائرمنٹ لے لیں, آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے, آپ یہ کر لیں, پری میچور ریٹائرمنٹ لے لیں. پر دل نہیں مانتا تھا. میں نے کہا اگر کوئی میڈیکل ریٹائرمنٹ لے لی میں نے اور خدا نہ خواستہ اس پہ لکھ دیا میں نے کہ مجھے فلاں بیماری اور خدا نہ خواستہ وہ بیماری ہو گئی, تو ایسا کوئی رسک نہیں لیا میں نے. وداؤٹ گیٹنگ اینی بینیفٹس میں نے 17.5 سال کی سروس کو ریزائن کیا. ریزائن کرنے کے بعد جب میں آیا اگلے دن یہاں پر وکالت کے لیے تو بالکل زیرو پہ تھا میں, اس لیے کہ اس وقت میری سیلری صرف 12,000 روپے تھی, اور جی پی فنڈ وغیرہ جو 17.5 سالوں کا تھا 6 ماہ کی محنت کے بعد تقریباً وہ 42,000 روپے تھا. اس میں بھی جو ہے کچھ پیسے جو ہے لوگوں نے لے لیے مجھ سے 6 ماہ کے بعد. کٹا کے 36,000 روپے میرے ہاتھ آئے تھے. یعنی کہ اگر 17.5 سال کو ڈیوائڈ کیا جائے تو پر ایئر 2,000 روپے کے حساب سے انہوں نے مجھے تقریباً پیسے دیے. اور جب میں ریزائن کر کے آیا تھا تو میرا اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں 1 مہینہ بھی کیسے گزاروں گا. آپ بلیو کریں کہ یہ پیشہ جو ہے توکل کا پیشہ ہے. میں توکل پر آیا تھا. اس وقت میرے 5 بچے تھے. میں نے ذہن میں یہ سوچا کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھے ان بچوں کے نصیب کا ضرور رزق دے گا, اور جو اللہ مجھے اس سیٹ پہ دیتا تھا تو چلتے پھرتے بھی اللہ دے گا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. کبھی یہ محسوس نہیں ہوا مجھے کہ وہ بہتر تھا میرا پاسٹ حال سے. میرا روز جو ہے وہ بہتر سے بہتر تر ہوتا جا رہا ہے, اور میرے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہے. مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں لوگ یہ کرتے ہیں اور اپنا نام خراب کرتے ہیں. مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے اللہ نے عزت بھی دی ہوئی ہے, شہرت بھی دی ہوئی ہے, اللہ نے مجھے پیسہ بھی دیا ہوا ہے, اور میری خواہش ہے کہ میں اپنے وکلا بھائیوں کے لیے کچھ کر سکوں. اس عزم کے ساتھ آ رہا ہوں, اور یہی میری ایمبیشنز ہے, یہی میرا مشن ہے, اور یہی میرا کام ہے. جتنے لوگ جانتے ہیں مجھے وہ یہ جانتے ہیں کہ میں کمیٹڈ آدمی ہوں. جو کمٹمنٹ زندگی میں لوگوں کے ساتھ کیے ہیں اس پہ میں نے ہمیشہ فلفل کیے ہیں, کوئی مس کمٹمنٹ نہیں کیا. جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں وکیلوں کی حیثیت سے, ان سب سے آپ پوچھ سکتی ہیں کہ میرے متعلق ان کی کیا رائے ہے. تو میں آپ کے توسط سے یہ امید کرتا ہوں اپنے دوستوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے وکلا سے, کہ وہ انشاءاللہ جس طرح 2018 میں انہوں نے مجھے ووٹ دے کر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بنایا تھا, تو انشاءاللہ اسی طریقے سے اسی محبت کے ساتھ وہ مجھے اس الیکشن میں بھی کامیاب کریں گے, اور جو ہے میں ان کے لیے کچھ سرو کروں گا. سر, آپ نے اپنی بات میں ذکر کیا کہ میڈیکل ملنا چاہیے یا ٹریننگز ملنی چاہیے یا ینگ وکلا کے لیے بھی کچھ فیسلٹیز ہونی چاہیے. تو ہمارا جو سندھ بار کاؤنسل ہے وہ سرپرست ادارہ ہے وکلا کا. اگر سرپرست ہی کرپٹ ہو جائے تو پھر وکلا یا گھر کا جو بچہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے لوپ ہولز موجود ہیں جن کو آ کے آپ فلفل کریں گے, یا کچھ بہتر چیزیں اس کو آپ بہترین بنائیں گے؟ آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بہت ہی کلیئر بات کر دوں, کلیئر میسج دے دوں اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ ندیم میمن شاید اکیلا کچھ نہ کر سکے. اس دفعہ الیکشن میں اگر آپ نے اپنی تقدیر بدلنی ہے, لوگوں کے اچھے کام کرنے ہیں, لوگوں سے آپ اچھی ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں, تو پوری ٹیم آنی چاہیے اچھے لوگوں کی. 16 سیٹیں ہیں کراچی سے, 17 سیٹیں انٹیریئر سندھ سے, ٹوٹل 33 سیٹس ہیں سندھ بار کاؤنسل کی. اگر یہ 16 لوگ جو ہیں ہم خیال ہوں, اچھے لوگ ہوں, اور یہ الیکٹ ہو کر آ جائے, تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہم وہاں بیٹھ کر کاؤنسل میں کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں. کم از کم جو ہے اتنے لوگ ہم خیال ضرور ہوں, 8, 9, 10, تاکہ ہم جو ہے وکلا کے لیے کوئی بات کر سکیں. اگر ایک آدمی کوئی آ گیا, 2 آدمی آ گئے, تو ان کی آواز ایسی ہوگی جیسے نکار خانے میں طوطی کی آواز. تو دوستوں, اس پروگرام کے توسط سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے سن رہے ہیں, میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ
کہ آپ جو ہے جتنے پریکٹسنگ لائر ہیں، جتنے وقت پر آنے والے لائر ہیں جو آپ کے اندر موجود رہتے ہیں سالہ سال، جن کو آپ جانتے ہیں اور ان کے متعلق آپ کو پتہ ہے، ان کی نیک نامیوں کے متعلق پتہ ہے، آپ ان کو الیکٹ کیجئے تاکہ وہ آ کر آپ کے جو مسائل ہیں، مصائب ہیں، آپ کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکیں۔ سر آپ نے بات کی پریکٹسنگ لائر کی، تو پریکٹسنگ لائر کا ہونا تو میرے خیال سے ایک شرط ہے اس الیکشن کی کہ آپ پریکٹسنگ ہو، لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک بات چلی تھی کہ کچھ وکالت نامے ویسے ہی جمع کروا دیے گئے اٹیسٹڈ، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ آلریڈی اس قسم کے وکالت نامے جمع کروا رہے ہیں وہ آ کر اپنی پوسٹ سے سنسیئر ہوں گے؟ یعنی یہ بات میں نے بھی سنی ہے، میں نے بھی مطلب مجھے اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن یہ بات میں نے سنی ہے، اور اگر واقعی ایسی بات حقیقت ہے جو فیس بکوں پہ ہم نے پڑھی ہے جی، تو یہ جو ہے وہ بڑا ہی بیڈ عمل ہے، برا عمل ہے۔ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ قطعاً نہیں آنا چاہیے۔ وہ لوگ آئیں جو واقعی پریکٹسنگ ہو، ہمارے درمیان ہوں۔ لیکن ایک اور بات میں آپ سے کہہ دوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹیکنیکل باتیں ہیں، ہم کسی کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ناک آؤٹ نہ کریں۔ اگر کسی شخص کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے تو اس کو ووٹوں کی طاقت سے ہرا دیں، جی، تو پتہ چل جائے گا کہ وہ اچھا تھا یا نہیں تھا۔ اگر آپ ووٹوں کی طاقت سے نہیں ہرا سکتے اور ووٹ انہی کو دے دیں گے تو پھر تو آپ اپنی قسمت خود اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، اور جب اگر آپ اپنی قسمت جو ہے خود اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں تو پھر آپ کسی سے شکوہ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ سر آپ کی بہت ساری باتوں کے ساتھ کوئی آپ اپنے ووٹرز کو کوئی میسیج دینا چاہ رہے ہوں کہ آپ کو کیوں الیکٹ کیا جائے، کیونکہ اس سیٹ سے آپ پہلی بار آ رہے ہیں، سندھ بار کونسل کے الیکشن میں آپ فرسٹ ٹائم ہیں اور بہت ساری موٹیویشن لے کر آئے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ سوشل ویلفیئر کا تو آپ کے ساتھ نام جڑا ہوا ہی ہے، تو آپ کو کیوں سلیکٹ کیا جائے؟ ہاں، میں ایک عام سا وکیل ہوں، میں پریکٹسنگ لائر ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں جو ہے کمٹمنٹس جو کروں اسے پورا کروں، اور ابھی بھی جو میں آپ کے سامنے باتیں کر چکا یا کر رہا ہوں یہ ساری ریکارڈڈ باتیں ہیں، تو انشاءاللہ اگر آپ نے مجھے الیکٹ کیا اور مجھے کونسل تک پہنچایا سندھ بار کونسل کے اندر، تو میں جو باتیں کر رہا ہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کوشش کروں گا کہ یہ تمام باتوں کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کراؤں، ایکٹ اپون کراؤں، اور میں جو ہے ایک عام وکیل کا سہارا بن سکوں، ایک عام وکیل کے کام آ سکوں، اور جو اس وقت کے معاملات اور مسائل ہیں وکیلوں کے اسے بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکوں۔ تھینک یو ندیم بھائی، ہمارے ساتھ ندیم میمن ایڈوکیٹ موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ آپ ووٹ کریں ایسے لوگوں کو جو پریکٹسنگ ہوں، جو آپ کے درمیان موجود ہوں، جس سے یہ پتہ ہو کہ پریکٹس کے دوران کیا مشکلات درپیش آتی ہیں، تاکہ وہ آپ کے مسائل کو اچھے سے ایڈریس کر سکے۔ اسی کے ساتھ ایڈوکیٹ قرۃ العین کو اجازت دیجیے، میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر حاضر ہوں گی، تب تک ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔